اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، ہم بیان کر رہے تھے مسجد اقصیٰ اور قدس، مسجد قدس بھی بولتے ہیں، اقصیٰ بولتے ہیں عربی میں دور کی، یعنی جو دوری ہو سیڈ میں اس کو اقصیٰ بولتے ہیں، مطلب ہے یہ دور مسجد ہے، مکہ اور مدینہ سے دور ہے۔ اس سے پہلے جب ایلیام ہرقل کے پاس نامہ نبوی پہنچا، خط اس کا نبی علیہ السلام کو، تو اس نے نصارہ کو واعظ و نصیحت کی اور وہ صحرا پر کوڑا کرکٹ پھینکنے میں حد سے بڑھ گئے، حتیٰ کہ کوڑا کرکٹ داؤد علیہ السلام کی محراب تک پہنچ گئی، اور بنی اسرائیل یحییٰ بن زکریا کے خون پر قتل کیے گئے تھے، کیونکہ تم نے مسجد کی بے حرمتی کی ہے۔ اسی طرح سزا قتل کے سزاوار ہوا، جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو خون پر قتل کیے گئے تھے، کیونکہ تم نے مسجد کی بے حرمتی کی۔ اس مسجد میں ایک محراب داؤدی بھی ہے، جو پہلے تھا، ابھی نہیں ہے۔ ٹیمپل سلیمانی کے جو نقشہ تھا، جو احاطہ تھا، جو کمرے تھے، اس میں ایک میں نے کل بیان کیا ہے کہ یہ مسجد جو ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے یوٹیوب میں یا اور کچھ پکچر میں، یہ مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے زندگی کے بعد بنایا ہے، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کرنے کی جانباز بھیجے، ان پر یلغار کیا، تو وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کر کے اور صلح کریں گے، جو بھی ہو۔ تو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ بیت المقدس کے نصارہ کے ساتھ مصالحت کی دوران پر شرط عائد کی کہ وہ رومیوں کو 3 دن کے اندر سے نکالیں گے، جسے کل میں نے بیان کیا۔ اور پھر آپ بیت اللہ مقدس میں داخل ہوئے اور اس دروازے سے داخل ہوئے جس سے شب اسریٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو آپ نے تلبیہ کہا، یہ جیسے میں نے کل کہا تھا، اور داؤد علیہ السلام کے محراب میں تحیۃ المسجد کے طور پر نماز پڑھی، اور دوسرے دن صبح کی نماز پڑھی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کعب اخبار کو، جو میں نے کل بتایا تھا کہ کعب اخبار یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں مسلمان ہوئے، یہ یہودیوں کے عالم تھے، اور کیسے مسلمان ہوئے اس کے بعد حالات جب اس کے موت کی تاریخ بیان ہوگی وہ ظاہر ہوگی، لیکن اس میں 1-2 باتیں ضرور تھے۔
کہ اس میں سے بنی اسرائیل کا اندر جو جراثیم تھا یہودیت کا وہ نکلا پورا نہیں تھا، حالانکہ پوری طرح مسلمان تھا، کیونکہ لوگوں میں بنی اسرائیل کے قصے کہانیاں زیادہ بیان کرتے تھے، اس وجہ سے، اور اصحاب کرام بھی ان سے روایت کرتے تھے، جیسے عبداللہ بن عباس نے بھی کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن وہ سب احادیث صحیح نہیں تھے، ضعیف نکلے۔ تو بہرحال یہ ان کے ساتھ تھا۔ کعب اخبار یہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ سے بیت المقدس جب جانے لگے ان کا لشکر، اور ساتھ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، تو یہ بھی ساتھ میں ہو لیا، انہوں نے ان کو بھی لیا۔ پھر آپ نے جب نماز پڑھی اور پھر انہوں نے حضرت کعب اخبار سے وہ جگہ دریافت کیا جس جگہ میں صحرا پتھر تھا، کیونکہ کچرے کے ڈھیر کی وجہ سے ہم نے پہلے بیان کیا کہ جب نبی علیہ السلام کی خط مبارک ہرقل کے پاس آیا تو انہوں نے اور بھی سختی کی، زیادہ کچرا پھینکنے لگے، تو اس جگہ کا نشاندہی کی، اور اس کو صفائی کرنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اور قبا کے دامن میں مٹی ڈال ڈال کر کے صحرا سے مٹی ہٹائی۔ امیر المومنین نے بھی اس کام میں حصہ لیا، حالانکہ اور لشکر بہت تھے مسلمان، اور سب کام کے لیے بھی جوان بھی تھے اور طاقت مند بھی تھے، بڑی طاقت والے تھے، مگر پھر بھی اس نے ضد کی کہ میں خود بھی اپنی چادر میں سے مٹی اٹھاؤں گا اس سے، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی مٹی اٹھائی، اور بقایا مٹی اٹھانے کے لیے آپ نے اہل اردن کا کام پر لگا دیا، اور رومیوں نے صحرا کو روڑی بنا دیا تھا، کیونکہ وہ یہود کا قبلہ تھا۔ دیکھو میں جو بات کر رہا ہوں، یہود کا قبلہ تھا، یہاں پر مسلمانوں کی مسجد نہیں تھی، ورنہ وہ مسجد اس میں محراب ہوتا اور کچرا ظاہر کرتے کہ مسجد میں ڈالا گیا، یہ یہودیوں کی قبلہ تھا ابھی تک، مگر نصارہ اس پر قابض ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس کو بری طرح کچرے کا، جہاں جیسے ہماری حجر اسود ہے مکہ شریفے میں، تو کفار قریش نے تو اس کی بڑی عزت کی، وہ بھی طواف کرتے تھے اور یہاں سے طواف کا نیت کرتے تھے، یعنی بے حرمتی نہیں کی۔ اسی طرح یہ صحرا پتھر جو کہ یہاں پر تھا، یہ یہودیوں کا قبلہ تھا، اور اس کو صاف کرا دیا گیا۔ یہاں تک وہ گند کچرا پھینکتے تھے کہ عورتوں کی جو ماہواری کے جو کچرے مچرے کے خون کے کپڑے لتڑے تھے وہ بھی یہاں پھینکتے جاتے تھے، اور یہ کام اس کام کے لیے بدلہ میں ہوتا تھا جو یہود نے کمامہ کے ساتھ کیا تھا، اور کمامہ وہ جگہ ہے جس میں یہودیوں نے مصلوب کو صلیب دی تھی، اور وہ اس کی قبر پر کوڑا کرکٹ پھینکنے لگے، اس لیے اس جگہ کا نام کمامہ پڑ گیا تھا۔ پھر یہ اس جگہ پر گرجا کا نام پڑ گیا، جسے نصارہ نے وہاں تعمیر کیا۔
جب الیام ہرقل کے پاس یہ پہنچا، پہلے بیان ہو چکا ہے، تو انہوں نے اور بھی زور سے کچرا ڈالا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسجد کو جس میں محراب داؤدی محراب تھا اور ٹھپل سلیمانی کہا جاتا تھا، اسی محراب میں نبی علیہ السلام نے بھی شب معراج میں 2 رکعت نماز پڑھا تھا، اور بعد میں جب پورا اس کا صفائی ہو گئی تو ان کو اپنے جگہ ہی پر رہنے دیا۔ تو کعب احبار سے سیدنا عمر نے مشورہ لیا کہ میں ادھر مسجد بنانا چاہتا ہوں، مسجد تو کہاں پر بناؤں؟ وہ پھر بھی یہودی تھا، اپنا ذہن لڑایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو صحرا پتھر ہے اس کو آگے کر کے اس کے پیچھے مسجد بنائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو رد کیا اور کہا کہ آپ یہودیوں کی کہانیت پر ہے، اور مسجد اس پتھر صحرائے پتھر سے آگے بنا دیا گیا جو ابھی بھی ہے، اور اس مسجد کے ایک دیوار میں وہی صحرا پتھر رکھ دیا گیا ہے جو ابھی بھی یہود لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر اپنا عبادت کرتے ہیں، اور جو جیسا جو ان کا عبادت ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر کچھ دن رہے، اور جب فتح ہوا ان میں کچھ نسوارا نے صلح کرائی، مگر ان میں کچھ شرطیں بھی رکھ دیے گئے کہ تم مسلمانوں کی جیسا لباس نہیں پہنو گے، مسلمانوں کی شکل نہیں بناؤ گے، اور یہ کہ اپنے گلے میں یہ کراس کا نشان نہیں ڈالو گے۔ یہ جو ابھی ڈالتے ہیں یہ کراس لگاتے ہیں، یہ ضروری یہ لوگ پہنتے ہیں، یہ بھی منع کیا۔ اور وہاں پر جزیہ دینے کے لیے بھی بات کی کہ اتنا اتنا دینا ہوگا، اور آپ لوگ مسجدوں کو حفاظت کریں گے جہاں جو مسجد ادھر بنیں گے، اور خود ان کو منع کیا کہ اس کے بعد کلیسا ملیسا نہیں بنائیں گے، جو ہے ان کو رہنے دیا، باقی بنانے پر پابندی لگا دی، یہ بھی شرط میں تھا۔ اور یہ کہا کہ مسلمان جب آئیں گے وہ خود آئیں گے یا لشکر آئیں گے فوج کے، یہ آپ اپنے گھر ان کو خالی کر کے دیں گے جتنا کہ وہ رہنے کے لیے وہاں رہے، پھر اس کے بعد چلے جائیں گے، پھر اپنے گھر آپ کو پھر مل جائیں گے۔ مطلب بہت کچھ شرطیں تھے، انہوں نے وہ سارے مان لیے جزیہ دینے کے ساتھ، اور وہاں پر اپنا امیر مقرر کر کے پھر وہ وہاں سے واپس ہونے لگے مدینے کی طرف۔ اس سے پہلے جب بیت المقدس میں فوج کے ساتھ لوگوں کو پتہ چلا کہ امیر المومنین آ گئے ہیں، تو آپ سے مصالحت اور امان کا مطالبہ کرتی ہوئی آپ عمر رضی اللہ عنہ ان کے مطالبے کو قبول کیا، اور انہیں مصالحت اور امان کی تحریر لکھ دی، اور ان پر جزیہ عائد کیا، نیز ان پر کچھ شرائط بھی عائد کیے جو ابھی میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو، جن کا ذکر ابن جریر نے کیا ہے۔ خالد بن ولید، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان نے تحریر پر گواہی دی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ تحریر لکھ لیا، اس کے ہاتھ کی لکھا ہوا تقریر، یہ 15 ہجری کے واقعہ ہے۔
تو پھر آپ نے وہاں اہلیان لد اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو ایک تحریر لکھ کر دی اور ان پر جزیہ عائد کیا اور ان شرائط پر اہل اہلیان سے مصالحت کی تھی۔ اس میں شامل ہو گیا اور ریتون بلاد مصر کی طرف بھاگ گیا، جو وہاں کا عیسائیوں کا بڑا ایک بدماش قسم جنگجو سردار تھا، وہ وہاں سے بھاگ گیا مصر کی طرف، کیونکہ یہاں پر پورے مسلمان قابض تھے۔ یہاں اس کو دمشق کی طرف، شام کی طرف کوئی راستہ ملنے کا نہیں ہو سکتا تھا سوائے سینہ سے نکل کر کے، جو فلسطین کا علاقہ آدھا ہے اور آدھا مصر میں ہے، وہاں بھاگ نکلا وہاں سے۔ پھر جب عمرو بن العاص نے اسے فتح کیا تو وہ وہیں تھا، پھر وہ سمندر کی طرف بھاگ گیا اور وہ بعد ان دوستوں کی مدد کرتا تھا جو مسلمانوں سے جنگ کرتے۔ عمرو بن العاص نے مصر فتح کیا۔ جب مصر فتح کیا تو وہ اپنے ڈر سے، قتل کے ڈر سے بھاگ گیا، سمندر میں بھاگ گیا، وہاں غرق بھی ہو گیا وہ، لیکن پھر بھی وہ حرامی تھا۔ پس ایک شخص اس پر غالب آ گیا اور اس نے کیس کے شخص کا ہاتھ کاٹ دیا اور کیس نے اسے قتل کر دیا۔ راستے میں بھاگتے ہوئے ایک شخص نے اس پر وار کیا، مگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا انہوں نے تلوار سے، مگر پھر بھی اس نے تلوار لے کر کے اس کو قتل ہی کر دیا۔ اگرچہ رومیوں کے اربطون نے انہیں خراب کر دیا تھا تو اس میں بھی اللہ کے فضل سے بہتری تھی، اور اگرچہ رومیوں کے اربطون نے انہیں خراب کر دیا تھا اور اس نے یہ بھی اسے وہاں سے جوڑ کاٹ کر چھوڑ دیا تھا۔ اور جب اہل رملہ، یہ جو فلسطین میں ہے، رملہ جس کو بولتے ہیں، اور ان کے شہروں کے لوگوں نے مصالحت کر لی تو عمرو بن عاص اور شرجیل بن حسنہ جب آئے تو انہوں نے امیر المومنین عمر بن خطاب کو سوار پایا، اور جب وہ دونوں آپ کے قریب ہوئے تو دونوں اپنے گھٹنوں پر جھک گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو کٹے بوسہ دیا اور ان سے معانقہ کیا۔ سیف نے بیان کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جابیہ سے بیت المقدس کی طرف پھر روانہ ہوئے اور آپ کے گھوڑے نے تیزی اختیار کر لی تو گھوڑے سے اتر گئے کہ یہ اس میں کوئی شیطان گھسا ہوا ہے، اور لہذا ان کے لیے اونٹ لایا گیا، اس پر سوار ہو گئے۔ یعقوب بن شعبان نے بیان کیا ہے کہ پھر 16 ہجری میں جابیہ اور بیت المقدس فتح ہوئے، اور ابو المحشر کا بیان ہے کہ پھر عمواس اور جابیہ 16 ہجری میں فتح ہوئے، پھر 17 ہجری میں وبائی ہوئی، اور پھر 18 میں قحط سال آیا۔ یہاں پر تقریباً اسی ہجری میں وہاں طاعون بھی آیا تھا، جیسے ہم لوگ ہیضہ بولتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس سے مرتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے مسلمان بھی مر گئے تھے، شہید ہو گئے۔ پھر قحط کا سال آیا، اسی میں طاعون عمواس آئی، یہ جو میں نے بیان کیا اسی سال میں، یعنی وہ اسی لیے جو شہر عمواس کے نام سے مشہور فتح ہوا، جو طاعون اس کی طرف منسوب ہے، وہ 18 ہجری میں آئی تھی، جیسا کہ ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ شام آئے تو اپنے غوطہ دمشق کو دیکھا اور شہر و محلات اور باعات کی طرف دیکھ کر آیات پڑھی، کم ترکوا من جنت وعیون وزروع ومقام قریب ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك
وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ یہ تو فرعون کے دور میں یہ آیات نازل ہوا ہے کہ جب وہ غرق ہوا تو انہوں نے بہت سارے کنوز اور زراعت چھوڑے اور محلات چھوڑے اور ایسے گھر چھوڑے جو ان میں رہتے تھے۔ یہی آیات اس ٹائم میں بھی نازل ہوا تھا، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پڑھا۔ اور یہاں جو باغات تھے یہ ہرقل سے رہ گئے تھے، جو چشمے تھے جو سرسبز، ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ شام میں بہت سرسبزی ہے، بہت خوبصورت ہے، نظارے ہیں، پہاڑ ہے، چشمے ہیں، دریا بہتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جاتے ہوئے ایک خاکستری اونٹ پر سوار ہو کر جا بھی آئے۔ آپ کے سر کا گنجا حصہ دھوپ میں چمک رہا تھا اور ایک آپ کے سر پر ٹوپی اور عمامہ نہ تھا، اور آپ کے دونوں پاؤں رکاب کے بغیر کجاوے کے اگلے پچھلے حصے میں پلتے تھے، یعنی وہ لگے ہوئے تھے، اور آپ کا بچھونا اون کی ابجانی چادر تھی، ایک چادر تھی جو اونٹ پر بھی ڈالتے تھے، اس پر سوتے بھی تھے۔ دیکھو شہنشاہ اسلام، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک ہی کمبل اونٹ پر بھی ڈال کر کے چڑھتے بیٹھتے تھے، وہی کمبل اپنے لیے بچھاتے بھی تھے اور اسی میں وہ سوتے بھی تھے۔ ہمارے مسلمان ڈکٹیٹروں کو دیکھو، جزیرے خریدتے ہیں، اربوں ڈالر چوری کر کے کافروں میں جا کر کے جزیرے خریدتے ہیں اور وہاں محلیں بناتے ہیں۔ ابھی لاس اینجلس کے آگ میں محمد بن سلیمان کا ایک بہت بڑا محل کتنے رقبے پر پھیلا ہوا تھا، کتنے ڈالر کا تھا، اربوں ڈالر کا، وہ پورا جل گیا۔ اس میں تقریباً 30-35 کلو سونا تک بھی جل گیا جو وہاں لگایا گیا تھا۔ یہ حال ہے۔ سعودی میں ان کے محلات دیکھو، پھر بھی ان کو آرام نہیں آیا، وہاں بناتے ہیں۔ ہمارے بزرگ دیکھو، لوٹ کر کے عوام پر گولی چلا کر کے مسلمان کا خون ایک فارمی مرغی کا بھی برابر نہیں سمجھتے، قتل عام کر کے اربوں ڈالر چوری کر کے۔ جتنے بھی ڈکٹیٹر ہیں اسلام میں، ایک نہیں ہے، کس کا بیان کرو گے؟ اربوں ڈالر اپنے ساتھ لوٹتے ہیں۔ ابھی جو شام سے بھاگا وہ اسد کا، جو بشر الاسد تھا، اسد کا بیٹا تھا، تقریباً 100 ارب ڈالر لے کر گیا۔ یہ شام کے عوام کا تھا، یہ غریبوں کا خون تھا، اور جا کر کے ریشیا میں پناہ لے لی اور آرام سے رہ رہے ہیں۔ ہمارے سارے ڈکٹیٹر، فلسطین میں آگ لگا ہوا تھا، مسلمان جل رہے تھے، ہزاروں شہید ہوئے، ان کے گھر ٹوٹ گئے۔ ان لوگوں پر ایک آنچ بھی نہیں آئی، اپنے جشن ملکوں میں جشن مناتے تھے، خوشیاں گاتے رہتے تھے، گانے والیاں لا کر کے گنگاتے رہتے تھے، وہاں مسلمانوں کا قتل عام جاری تھا۔ رب العالمین بہت مہربان، غفور و رحیم ہے، لیکن ایک دن یہ اپنے اس کے سکنجے میں آئیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے جتنے مسلمانوں کے بڑے ہیں سب ڈکٹیٹر ہیں، اور ڈالر لوٹ کر کے
وہی بار کفاراؤں کے ملکوں میں جا کر کے رکھتے ہیں اور وہ ہمیں حالات خریدتے ہیں۔ ہمارے جج صاحبان کروڑوں کے ڈالر بگا بگا کر کے لندن بھاگ جاتے ہیں، یہاں ریٹائر ہوا ٹکٹ پہلے سے پڑا ہوا ہے۔ ہمارے کارنیل صاحبان ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوا ہے، وہاں سیٹنگ ہوتی ہے، جزیروں تک ہم لوگ خریدتے ہیں۔ آئے بھائی شرم تم کو مگر آتا نہیں، پھر بھی کہتا ہوں شرم ان کو، تم کو کیوں چھوڑا، ہم تو غریب ہی ہیں، شرم ان کو مگر آتا نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو وہ چادر آپ کا تیلا ہوتا تھا جب وہ سوار ہوتے تھے، اور جب اترتے تھے وہ آپ کا تکیہ ہوتی تھی، اور آپ درے کے کپڑے کی قمیص پہنے ہوئے تھے جو چکنی ہو چکی تھی اور ایک پہلو سے پٹ چکی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس قوم کے سرداروں کو بلاؤ، وہ آپ کے پاس جلوس کے کو لائے، سارے جمع کیے گئے، جلوس لے کے آئے۔ فرمایا میری قمیض کو دو، یہ گندا ہو چکا ہے، اس کو تھوڑا دھو لو قمیض کو، اور اسی دو اور مجھے ایک قمیص اور کپڑا رعایتاً دے دو، جب تک کہ میرا قمیص نہیں سوکھ جائے میں اس کو پہنوں۔ آپ کے پاس سوتی قمیص لائی گئی، سوت سے جو بنا ہوا تھا، یہ جو کپڑا ہم لوگ پہنتے ہیں آج کل۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ سود ہے۔ آپ نے فرمایا سود کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو بتایا، تو آپ نے قمیص کو اتار دیا اور دھویا ہوا اور پیوند لگایا ہوا، اور ان قمیص کو اتار کر کے اپنی قمیص پہن لی۔ جلوس نے آپ سے کہا کہ آپ عرب کے بادشاہ ہیں اور ان شہروں میں اونٹ مناسب حال نہیں، اگر آپ کے سوا کوئی اور لباس پہنتے اور ترکی گھوڑے پر سوار ہوتے تو رومیوں کی نگاہ میں بہت بڑی بات ہوتی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ سیب فوجوں نے جو جرنیل جمع ہو گئے کہ آپ کوئی اچھے سے کپڑے بنوائے جاتے اور بہترین گھوڑا خریدتے، اس پر بیٹھتے اور بڑے شان شوکت سے سوار ہوتے اور اترتے تو رومیوں پر بہت رعب طاری ہوتا۔ آپ نے فرمایا ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور ہم اللہ کے سوا کوئی بدل نہیں چاہتے، بس آپ کے پاس ایک ترکی گھوڑا لایا گیا اور اس پر زینہ اور کجاوے کے بغیر ایک چادر ڈالی گئی اور آپ اس پر سوار ہو گئے اور فرمایا روکو، صرف سوار ہونے کے لیے سوار ہو گئے، پھر کہا روکو، میں نے اس سے قبل لوگوں کو شیطانوں پر سواری کرتے نہیں دیکھا ہے، بس آپ کا اونٹ لایا گیا اور آپ اس پر سوار ہو گئے۔ عن ایوب عطائی عن قیس بن مسلم طارق بن شہاب ہم سے بیان کیا ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ شام آئے تو آپ کے سامنے پانی میں گھسنے کی ایک جگہ آ گئی، راستے میں کوئی ندی تھا، اس میں پانی بہہ رہا تھا، تو آپ نے اپنے اونٹ سے اتر پڑے اور اپنے دونوں موزے اتار لیے اور انہیں ایک ہاتھ میں پکڑ لیا اور ان کے ساتھ پانی میں گھس گئے۔ ابو عبیدہ نے آپ سے کہا آپ نے اہل ارض کے نزدیک ایک عظیم کام کیا، آپ نے اسی طرح کیا، آپ نے اس طرح کیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ نے ان کے سینے پر زور سے تھپڑ مارا اور فرمایا اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات آپ سے کے سوا کوئی اور شخص کہتا، تم سب لوگوں سے ذلیل، حقیر اور فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو
اسلام سے سرفراز کیا. پس جب بھی تم اسلام کے بغیر عزت کے خواہاں ہوں گے اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کرے گا. مطلب ہے کہ ابو عبیدہ کو ڈانٹ پلایا کہ سعدیت رکو. سعدیت میں بہت مزہ آتا ہے اور اسلام نے جو حکم کیا ہے اسی طرح زندگی گزارو. یہ عزت جو تمہارے پاس ہے یہ اسلام کی وجہ سے ہے ورنہ آپ ذلیل ہو جاؤ گے. ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ اس سال یعنی 15 ہجری میں سیب بن عمر کے قول کے مطابق مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان معرکہ آرائی ہوئی اور ابن اسحاق اور واقدی کا بیان ہے کہ یہ 16 ہجری کا بیان ہے کہ یہ 16 ہجری میں ہوئی. پھر ابن جریر نے ان کے درمیان میں ہونے والے بہت سے معرکوں کو ذکر کیا ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ عمر بن خطاب نے سعید بن ابی وقاص کو مدین جانے اور عورتوں اور عیال کو بہت سواروں کے ساتھ عقیق میں چھوڑنے کا حکم بھیجا. ان کے پاس جو بچے تھے بیویاں تھے لشکر کے پاس کیونکہ بہت سارے علاقے فتح کر رہے تھے وہاں رہتی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ادھر چھوڑو اور آپ وہاں اس کی طرف جاؤ. قادسیہ سے فارغ جب شاید قادسیہ سے فارغ ہو گئے تو اپنے ہراول میں زہرہ بن خوتیہ کو بھیجا. پھر یک کے بعد دیگر اس کے پیچھے امرا کو بھیجا. پھر آپ فوجوں کے ساتھ گئے اور آپ نے خالد بن غرفتہ کی جگہ ہاشم بن ابی غطبہ بن ابی وقاص کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خالد کو سکا کا امیر مقرر کیا اور یہ لوگ بہت سے ہتھیاروں اور گھوڑوں کے ساتھ روانہ ہو گئے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی اس سال کے شوال کے کچھ دن باقی تھے اور یہ لوگ کوفہ میں اترے اور زہرہ ان کے آگے آگے مدین چلا گیا اور یسبری سے نے وہاں پر ایرانی فوج کے ساتھ اس سے جنگ کی اور زہرہ نے ان کو شکست دی اور ایرانی شکست کھا کر بابل کی طرف چلے گئے اور وہاں جنگ قادسیہ میں شکست کھانے والے بہت سے آدمی جمع ہو گئے تھے. انشاءاللہ باقی بیان آئندہ ہوگی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انصرنا المجاہدین المخلصین فی کل مکان. اللهم انصرنا المجاہدین المخلصین فی کل مکان. اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الکفار والملحدین والمشرکین والطواغیت والروافض والمجوسیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.